السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اب تک کی نشست میں ہم نے جن چیزوں کو نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے ان کی بنیاد کیا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا تھا، اور شراب، بہتا خون اور پیشاب کے بارے میں جو ہے حرمت کا ذکر آیا۔ ہم نے اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اس میں ایک حدیث پاک بھی یاد رکھ لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر عذاب القبر من البول، یعنی عذاب قبر جو زیادہ تر ہوتا ہے وہ پیشاب میں لاپرواہی کی وجہ سے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہر صورت لازم اور ضروری ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی روایت ہے کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، یعنی پیشاب سے بچا کرو کیونکہ زیادہ تر جو عذاب قبر ہوتا ہے وہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اور جن اعمال سے عذاب قبر ہو سکتا ہے اللہ تعالی ایسے اعمال سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اب آئیے یہاں سے جو ہے ہم مردار کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ مردار کا گوشت بھی نجس ہے، اس کی کھال بھی نجس ہے۔ تو مردار کے بارے میں تو جو آیت مبارکہ اس سے قبل کی نشست میں ذکر کی گئی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مردار حرام ہے، اور مردار جو حرام ہے وہ قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے، اور اس کا نجس ہونا ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہو رہا ہے جن احادیث میں مردار کے بعض اعضاء کے استعمال سے روکا گیا، یہاں تک کہ اس کی کھال کو جب تک دباغت نہ دی جائے قابل استعمال قرار نہیں دیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کی مردار کی کھال جب تک دباغت نہیں دی جائے گی تب تک وہ ناپاک ہے، وہ نجس ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مردار کا گوشت تو بدرجہ اولا نجس اور ناپاک ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مردار جو جانور مر جاتا ہے اس کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک وہ جانور جو ذبح کے ذریعے اس کی موت واقع ہوئی، دوسرا وہ جانور جو بغیر ذبح کے مر گیا۔ اب جو بغیر ذبح کے مر گیا وہ مردار ہے، وہ مردار کہلاتا ہے۔ اب یہ جو بغیر ذبح کے مر گیا یہ مردار ہے، یہ نجس کیسے ہوا، اس کا گوشت نجس کیسے ہوا؟ تو اوپر کی آیت میں ہم نے معلوم کیا، سورہ مائدہ، سورہ انعام کی آیت نمبر 145، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو وحی میری طرف کی جاتی ہے اس میں کسی کھائے جانے والی چیز کو حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ وہ مردار ہو۔ اور بہتا خون کے بارے میں ذکر کیا، دمم مسفوحن، یہ حرام ہے۔ تو جب دمم مسفوحن، بہنے والا خون حرام ہے، تو مردار جب کوئی جانور بغیر ذبح کے مر جاتا ہے تو اس کی رگوں میں، اس کی گوشت میں اس بہتے خون کا اثر آ جاتا ہے، یعنی وہ چونکہ بہتا خون جو ہے اس کے گوشت میں جم جاتا ہے، تو گوشت میں جم جانے کی وجہ سے وہ مردار کہلاتا ہے۔ ذبح شرعی سے جو جانور مرتا ہے اس سے بہتا خون خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اس کی تفصیل میں اس طرح میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ذبح کیسے ہوتا ہے، کوئی جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو جانور کو ذبح کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا چھری کو، اور جو آلہ ہے ذبح کرنے کا، اس کو اچھی طریقے سے تیز کر لیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو اور آنن فانن وہ کٹ جائے، اس کا ذبح ہو جائے۔ تو پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ذبح کرتے وقت جو ہے اس کے حلق پر چھری چلائی جاتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے،
بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر جو ہے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اور جب اس پر چھری چلائی جاتی ہے تو وہاں پر جو ہے 4 رگیں ہوتی ہیں جانور کی، ایک سانس کی نالی ہوتی ہے، دوسری کھانے پینے کی نالی ہوتی ہے، اور 2 جو ہے گردن کی رگیں ہوتی ہیں۔ یہ 4 جب کٹ جائیں گی تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر 4 نہیں کٹیں گی تو ذبح میں کم از کم 3 رگوں کا کٹنا زیادہ بہتر ہے۔ 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے وہاں پر، ایک سانس کی نالی، دوسری کھانے پینے کی نالی، اور ایک گردن کی رگ، اس کا کٹنا ضروری ہے۔ وہ خون کی رگ جو دماغ تک خون کو پہنچاتی ہے، اس رگ کا کٹنا ضروری ہے۔ جب یہ 3 رگیں کٹ جائیں، یہ 4 رگیں کٹ جائیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے جانور کے اندر جو دل کی دھڑکن ہے وہ جاری رہتی ہے، تھوڑی دیر تک دل کی دھڑکن جاری رہتی ہے اور اس میں حرکت باقی رہتی ہے۔ تو جانور کی حرکتوں کی وجہ سے اور دل کی دھڑکن کی وجہ سے جو رگیں کٹ گئی ہیں، ان رگوں کے راستے سے جو ہے وہ بہتا ہوا خون نکل جاتا ہے، دم مسفوح نکل جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے جانور کا جو گوشت ہے وہ بہتے خون سے خالی ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بعض لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ جانور جو بوقت ذبح جو ہے ذبح کر دینے کے بعد جو حرکت کرتا ہے وہ درد کی وجہ سے۔ یاد رکھیں، حرکت کرنا الگ چیز ہے، درد ہونا، تکلیف ہونا الگ چیز ہے۔ اس کی مثال، اس کا ایگزامپل ایسے دیا جاتا ہے کہ مثلا کوئی پرندہ ہے، اس کی گردن مار دی جائے تو پھر بھی بعض پرندے جو ہے تھوڑی دور تک دوڑتے ہیں، گردن کٹ گئی پھر بھی وہ تھوڑی دور تک دوڑ رہا ہے، کیا اس کا دوڑنا نارمل ہے نارمل پرندے کی طرح؟ یعنی جس طرح ایک پرندہ شعور کے ساتھ دوڑتا ہے ویسا یہ دوڑ رہا ہے؟ نہیں، یہ بے شعوری میں دوڑ رہا ہے۔ تو ایسے ہی جانور کو جو ذبح کر دیا گیا، اس کے بعد جو حرکت ہو رہی ہے، یہ حرکت بغیر شعور کے ہے، اس کے اندر شعور نہیں ہے، بس یہ اس کی جو حرکت ہے اور یہ جو رگوں میں جو اس کی وجہ سے جو ریئیکشن آتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے خون نکل جاتا ہے اور کثیر تعداد میں جو ہے بہتا ہوا خون رگوں سے نکل کر گزر جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ جو بہتا ہوا خون ہے اس کو جمایا جائے تو یہ حرام ہے، اس کو کھانا حرام ہے، اس کا استعمال حرام ہے، کیونکہ یہ ناپاک ہے، یہ نجس ہے، غلاظت ہے، یہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ تو الغرض حضرات محترم، یہ ضروری بات جو ہے اس کے تحت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مردار کا جو گوشت حرام قرار دیا جا رہا ہے وہ بھی اسی لیے قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ بہنے والا خون جو ہے وہ اس کی رگوں سے باہر نہیں نکلا۔ یاد رکھیں، جب تک خون جسم کے اندر ہے وہ پاک ہے۔ رگوں میں جو خون ہمارے بہ رہا ہے وہ خون پاک ہے، کیونکہ یہ خون آگے جا کر گوشت بنے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اس خون سے گوشت بنے گا، دیگر جسم کے اعضاء بنتے ہیں، تو یہ خون ناپاک کیسے ہوا؟ یہ نجس کیسے ہوا؟ نجس خون وہ ہے جو جسم سے نکلنے والا ہے، جسم سے نکل کر بہتا ہے، وہ خون نجس ہے، اور اس طرح جو ہے وہ حرام ہے۔ تو مردار اور مذبوح جانور کے اندر جو فرق ہے اس کو بھی ہم نے واضح کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا پیشاب بھی حرام ہے، تو پیشاب کی حرمت بھی میں نے عرض کر دی وغیرہ، چند ضروری باتیں ذکر کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم جو ہے نجاست خفیفہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کائنات ہمارے بولنے سننے کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔